کہ مجھے ایسا زخم ہے کہ بار بار ڈاکٹروں اور حکیموں کے علاج کرنے کے باوجود اچھا نہیں ہو رہا، اور بعض وقت ایسی پھنسیاں آ جاتی ہیں کہ وہ بھی دوا سے اچھی نہیں ہوتی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے علاج میں شفا کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کی جستجو اور تلاش ہونا چاہیے، اور ایک مہم کے طور پر جب تک حل نہ ملے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب مریض یہ کہتا ہے کہ میں نے بار بار ڈاکٹروں اور حکیموں کا علاج کیا اور مجھے جو ہے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر وہ دعا کی طرف آ رہا ہے کہ یہ دعا پڑھ کر انگلی رکھ کر دم کر دیا کریں۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی عامل حضرات کہتے ہیں کہ سانپ بچھو کے کاٹنے پر دعا قرآن پڑھ کر دم کیا جائے، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اصل میں ایمان اور عقیدے کی پختگی ہو تو قرآنی عمل اور دعاؤں سے ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ دعا اور دوا ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دونوں بھی سنت ہے۔ افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے، اعتدال ذہن میں رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ دین میڈیا کے اس خصوصی شو روحانی دنیا میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب فاروقی دامت برکاتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کافی مصروفیات کے بعد حضرت یہ وقت، انتہائی قیمتی وقت جو ہے تو ہمارے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اس پر پھر میں حضرت کا ہم سب جو ہے تو مشکور و ممنون ہیں، اور آپ لوگوں کی بھی اس میں حوصلہ افزائی ہو رہی ہے تو ہمیں اور مزید اس میں ہمت بھی مل رہی ہے، اور طرح طرح کے لوگ سوالات بھی کر رہے ہیں، اس لیے اور یہ ایپیسوڈ ہو سکتا ہے لمبا ہو جائے، یہ شو جو ہے تو مستقل چلے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اور لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی سمجھ کے لیے، اور یہ ایک تحریک کے طور پر ہم اس شو کو چلا رہے ہیں، تو آپ اپنے دوست احباب میں اس کو شیئر کریں، اس لیے کہ یہ تمام گھریلو مسائل ہے، بلکہ ہر آدمی سے یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے، لیکن صحیح راہ نہ ملنے کی وجہ سے آدمی بہک بھی جاتا ہے، تو اس سے اس تک جو ہے تو سچ بات پہنچ سکے، یہ پیغام پہنچ سکے، اس لیے آپ ضرور اسے ایک نیکی کا کام اور ایک ثواب سمجھ کر، اور اپنے بھائی کو صراط مستقیم کی طرف چلانے کے لیے آپ یہ لنک اسے شیئر کریں، اسے بھیجیں، انشاءاللہ آپ ضرور جو ہے تو اسے مفید پائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ انجینئر عبدالشکور ہیں ناندیڑ سے، وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے ایسا زخم ہے کہ بار بار ڈاکٹروں اور حکیموں کے علاج کرنے کے باوجود اچھا نہیں ہو رہا، اور بعض وقت ایسی پھنسیاں آ جاتی ہیں کہ وہ بھی دوا سے اچھی نہیں ہوتی، میں بہت پریشان ہوں، کوئی روحانی علاج بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ماشاء اللہ، آپ کے سوال کے جواب میں بہت سارے لوگوں کی ترجمانی ہے۔ بعض وقت لوگ جرأت اور جسارت نہیں کرتے ہیں اور جھجک محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے سوال کیا، لوگوں کے لیے آسان کر دیا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے علاج میں شفا کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کی جستجو اور تلاش ہونا چاہیے، اور ایک مہم کے طور پر جب تک حل نہ ملے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کے ہاتھ میں یا کسی مقام پر زخم، پھنسی، پھوڑا ہو تو انگلی رکھ کر یہ دعا پڑھ کر دم کرتے رہیں۔ دیکھیے، زخم یہ ظاہری طور پر تو ڈاکٹر سے اچھا ہوگا، پھنسیاں ہیں اس کا علاج بھی ڈاکٹر کے پاس سے ہوگا، لیکن جب مریض یہ کہتا ہے کہ میں نے بار بار ڈاکٹروں اور حکیموں کا علاج کیا اور مجھے جو ہے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر وہ دعا کی طرف آ رہا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، دعا میں بھی اس کا حل ہے۔ تو اور یہ بھی حدیث کا مفہوم، اور راوی ہے اس کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ یہ دعا پڑھ کر انگلی رکھ کر دم کر دیا کریں۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفا سقیمنا باذن ربنا۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفا سقیمنا باذن ربنا۔ یہ بخاری شریف کے جلد نمبر 2 پر صفحہ نمبر 855 پر یہ آپ کو دعا مل جائے گی، اور بہت ساری مسنون دعاؤں میں بھی لوگوں نے ذکر کر دیا ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ جو دوسری حدیث کے راوی ہیں، ان کا تو معمول یہ تھا کہ انگشت شہادت انگلی زمین پر رکھ کر اٹھاتے، پھر یہ دعا پڑھتے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ لعاب دہن، تھوک انگلی میں لگا کر مٹی پہ
یعنی جو ہے لگاتے تھے، انگلی کو مٹی پر لگاتے تھے، جہاں زخم ہو وہاں انگلی رکھ کر یہ دعا پڑھتے ہوئے سہلاتے تھے۔ شرح مسلم صفحہ نمبر 223۔ تجربے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ بعض مرہم پر اس کو پڑھ کے دم کر کے لگانے سے بھی فائدہ ہوا ہے۔ طاقت 7 یا 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر لے، 101 مرتبہ پڑھ کر دم کر لے، اور بعض مرتبہ تیل پر بھی دم کر کر اس کو لگایا جا سکتا ہے۔ زخم اور پھنسی اچھی ہو گئی، اس میں آپ کا ایمان و یقین مضبوطی کے لحاظ سے یعنی جو ہے شفا کی طرف آتا ہے، تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر فیل ہو گئے یا یہ ڈاکٹروں کے ذریعے سے جو ہے تو اللہ نے شفا نہیں رکھی تھی، آپ نے دعا کی طرف جو ہے رغبت کی، یہ رجوع اللہ کی کیفیت ہوئی، اللہ کو رحم آیا، اللہ نے چند کلمات کے پڑھنے سے اسے شفا دے دی۔ اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو فرما رہی ہیں، اس پہ آپ اگر غور کریں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یعنی حضور نے سکھایا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ زخم پھنسی پھوڑے کے لیے قرآن کی کوئی آیت بھی دے سکتے تھے، قرآنی کسی آیت کا وظیفہ بتلا سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہنوں میں بٹھایا کہ ہر چیز قرآن سے کریں گے، اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن سے ہونا اس کے علاوہ سے نہیں ہونا، ان کو سمجھنا چاہیے، ان کی جہالت ختم ہونا چاہیے، وہ کم علمی ختم ہونا چاہیے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیت کے بجائے جو ہے حدیث کے اندر دعاؤں کے الفاظ بتائے۔ بسم اللہ تربت ارزنا بریقۃ بعضنا یشفا سقیمنا باذن ربنا، اور بخاری شریف کے اندر ہے، آپ اس کی تفصیلات وغیرہ ساری چیزیں دیکھ لے سکتے ہیں۔ ایمان اور یقین کے ساتھ آپ اس کا استعمال کریں۔ دیکھیے جیسا لیپ ہے، وہ ہلدی وغیرہ فلاں چیز لگا رہے ہیں آپ، بجرنگ لیپ لگا رہے ہیں اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو درد کم ہو رہا ہے۔ بعض علاقوں کی ایسی مٹی ہے کہ لوگوں کا تجربہ، حکما کا تجربہ ہے کہ وہاں کی مٹی لا کر وہ چکنی ایک الگ سی قسم کی رہتی ہے، اس کا وہ لیپ بناتے ہیں، اور لیپ بنا کر جو ہے وہ درد کی جگہ پر لگاتے ہیں، تو وہ مٹی سے بھی اللہ شفا دے سکتے ہیں۔ جو آپ سنتے ہو نا، وہ تجربے میں بھی آیا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں۔ اسی طرح کچھ اس طرح کا سوال ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں بھی عامل حضرات کہتے ہیں کہ سانپ بچھو کے کاٹنے پر دعا قرآن پڑھ کر دم کیا جائے، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اور دوا کو چھوڑ کر ایسے عمل کرنا کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ میں تذبذب کا شکار ہوں، امید ہے کہ تشفی بخش جواب دیں گے۔ عبد الرحمن سکندرآباد سے۔ ماشاء اللہ، سانپ بچھو کے کاٹنے پر ظاہر ہے کہ آدمی ڈاکٹروں کے پاس ہی جاتا ہے، لیکن آپ دیہات والوں کو پوچھئے کہ ان کے پاس ٹوٹکے رہتے ہیں، کوئی تو جو ہے جڑی بوٹی سے اچھا کرتا ہے، کوئی جنتر منتر کچھ پڑھ کے دم کرتا ہے، کوئی قرآنی آیتیں پڑھ کر، کوئی دعائیں پڑھ کر سانپ بچھو کو اتارنے کا ایک فن ہے اور سلسلہ چلا ہوا آیا ہوا ہے۔ تو لوگ جو ہے دیہاتوں میں اکثر یہ واقعات ہوتے ہیں، شہروں میں سانپ بچھو تو ہے ہی نہیں، وہاں جیسی کاٹا تو وہ فلاں صاحب اس کا ٹوٹکا جانتے ہیں اور اس کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو شفا مل جانے پر ایمان اور یقین بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، دوا کو چھوڑ کر ایسی جگہ پہ جانا کوئی عقل مندی ہے کیا؟ تو دیکھیے دوا اگر اس وقت میں ملتی ہے تو اس کا استعمال کر لیجئے، اگر دوا نہیں مل رہی ہے تو سیکنڈ نمبر پر ہی لوگ ایسی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اصل میں ایمان اور عقیدے کی پختگی ہو تو قرآنی عمل اور دعاؤں سے ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ دعا اور دوا ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دونوں بھی سنت ہے، افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے، اعتدال ذہن میں رہنا چاہیے۔ ایک شخص صرف دوا سے علاج کرتا ہے اور وہ دعاؤں کا قائل ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک شخص جو ہے صرف جو ہے دعاؤں سے ہی اپنے سارے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، شفا لینا چاہتا ہے، اور دوا کا قائل نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو اعتدال اس میں لائیں، کبھی جو ہے وہ کر لیں، پہلے جسمانی مرض ہے تو ڈاکٹروں سے رجوع ہوں، حکیموں سے، اور وہاں نہ ہو تو پھر اللہ کے کلام کی طرف رجوع ہوں۔ ایک شخص صرف دعاؤں پر یقین کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف دعا اوراد و وظائف سے ہی شفا ملنا چاہیے، اور اس کی دوسرے معنی میں اس کا جذبہ ہے اللہ سے لینے کا،
اور اس گمان اس کا جو ہے اس میں اگر وہ اللہ سے مانگتا ہے، ضد کرتا ہے، تو بعض وقت اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ بھی فرما دیتے ہیں۔ لیکن اصول یہ ہے کہ جسمانی مرض میں ڈاکٹر و حکیم سے رجوع کیا جائے اور دواؤں کا استعمال کرنا چاہیے، اور روحانی امراض میں کسی مستند ماہر عملیات قرآنی سے رجوع ہونا چاہیے۔ اس سے جو ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور اپنی ایمان اور عقیدے کی حفاظت بھی ہوگی۔ سانپ بچھو کے کاٹنے پر اس ترقی یافتہ دور میں ڈاکٹری علاج موجود ہے اور اکثر اسی لائن سے شفا پاتے ہیں، لیکن آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اس زمانے کے بہت ساری چیزوں کے ثبوت آپ کو ملیں گے۔ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف دعاؤں سے علاج ہوا ہے بعض وقتوں، اور کئی صحابہ و بزرگان دین نے قرآنی آیات سے علاج کیا۔ اس کا تذکرہ مستند کتابوں میں موجود ہے۔ سیاہ ستہ بخاری و مسلم شریف وغیرہ میں وارد ہے کہ صحابہ نے سانپ و بچھو کے کاٹنے پر سورہ فاتحہ کے ذریعے سے علاج کیا ہے اور انہیں شفا بھی ملی ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے انہوں نے پڑھ کر دم کیا اور اللہ تعالیٰ نے شفا دے دیا۔ وہاں ایک مجرب عمل آپ کو مل گیا کہ سورہ فاتحہ سے بھی سانپ اور بچھو کے کاٹنے کا علاج ہو سکتا ہے، درد فوراً ختم ہو گیا ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے نماز کی حالت میں ڈنک مارا۔ اب آنا لگائی صاحب کہ حضور کو ڈنک مار دیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ تکلیف ہو رہی تھی اس کے ڈنک مارنے سے، تو ایک جملہ فرما دیا۔ اللہ کے رسول بہت کم ایسے جملے فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خدا کی لعنت ہو یہ اس بچھو پر، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ کسی نبی کو چھوڑتا ہے، یعنی کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ اس کو پیار سے ہاتھ لگاؤ تو بھی ڈنک مارتا ہے اور غصے سے لگاؤ تو بھی ڈنک مارتا ہے۔ سانپ کو جو ہے پیار سے ہاتھ لگاؤ تو بھی ڈستا ہے اور غصے سے لگاؤ تو بھی ڈستا ہے۔ تو اور یہ جیسے جانور ہے ایسے ہی بعض لوگوں کے اندر یہ فطرت آ گئی ہوئی ہے جانوروں کی، ان کو پیار سے بولو تو بھی یعنی ڈنک ماریں گے یا طنزیہ جملہ بولیں گے اور دل پہ نشتر لگا دیں گے، اور غصے سے بھی بولو تو ان کا وہی انداز ہے۔ تو یہ جو زندگی کے اندر تھوڑا سا جانوروں کی عادت انسانوں میں نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور وہ جیسے نبی کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، ہم یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی لوگ یہ علماء کو کیوں چھوڑیں گے، تو یہ تو تکلیف پہنچانے والے جو ہے، لیکن آپ سانپ اور بچھو کی خصلت اپنے اندر مت پیدا کرو، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جملہ کہ اللہ لعنت کرے بچھو پر، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ کسی نبی کو۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا کیا خود کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نمک منگوایا، نمک کو پانی میں گھول کر ڈسنے کی جگہ پر پھیرتے رہے اور سورہ فلق و ناس پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے اندر شفا دے دی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار ہیں اور انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، اب یہ ان کی ایجاد ہے، موجد ہے کہ پانی اور نمک اور اس کے اندر گھول کر اسے لگایا ہے اور پھر سورہ فلق اور ناس پڑھتے ہوئے اس پر دم کرتے رہے۔ یہ طبرانی میں صفحہ نمبر 83 پر یہ مضمون ہے، اور شاید اس سے پہلے بھی یہ مضمون کسی نے سوال کیا تھا تو جواب میں آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اسی طرح مولانا صاحب اگلا سوال ہے کچھ مفصل، انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے بعض وقت جسم میں ایسا درد ہوتا ہے کہ پریشان ہو کر کچھ بھی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ڈاکٹروں اور حکیموں کے علاج سے وقتی فائدہ تو ہوتا ہے، اور اس قدر پین کلر ٹیبلٹ استعمال کرتا ہوں کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہونے لگتا ہے، اور بعض وقت اتنی شدت کا بخار ہوتا ہے کہ اس سے پریشان ہو کر چیخیں نکل جاتی ہیں، اور بے چینی اور تڑپ میں ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ناقابل تحریر ہے۔ اللہ کے واسطے کوئی مجرب عمل بتائیں، میں آپ کا زندگی بھر ممنون و مشکور رہوں گا۔ خان ظفر امراوتی سے ہیں۔ ماشاءاللہ، اصل میں جب تکلیف جس انسان کو ہوتی ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تکلیف کتنی ہو رہی ہے۔ لوگ کبھی کبھی اس کے ظاہری شکل و صورت سے، اس کے چہرے سے یعنی محسوس کرتے ہیں، اور بعض وقت تو بعض لوگوں کو بہت زیادہ قوت برداشت ہوتی ہے، ایک دم پیٹ میں مڑوڑ ہو رہا ہے، وہ تڑپنے کی جیسی حالت میں ہیں، لیکن بیچارے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں۔
تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت اور مادہ یہ سب کے اندر نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو ذرا سا سر میں درد ہوا تو بے چین ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیے تکلیف جب آتی ہے نا تو اس وقت زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ آپ کے ایمان اور یقین کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کا ایمان کتنا کامل اور مکمل ہے. تکلیف آئی اور فوراً ایک دم بالکل زبان سے کچھ کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات، بہت اللہ پر غصہ یا لوگوں پر غصہ اتارنا شروع کر دیا. ایک تو یہ رہتا ہے، اور دوسرا ایک شخص ایسا ہے کہ تکلیف آتی رہتی ہے اور اس کے بعد برداشت کرتے رہتا ہے. تو برداشت کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں. اللہ کی اس میں کوئی مصلحت ہے. بعض تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی تکلیف سے نجات دینے کے لیے آپ کو چھوٹی سی تکلیف دی ہے. آپ اس کو بھی سمجھیے. اور قرآن کہتا ہے کہ ہر مصیبت کے بعد راحت ہے. ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت کے بعد راحت ہے. آج تکلیف ہے، کل انشاءاللہ راحت ہو سکتی ہے، بہت جلدی فائدہ ہو سکتا ہے، درد و بخار سے آپ کو نجات مل سکتی ہے. حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جسم میں تکلیف، وہ درد کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جسم کے جس حصے پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے وہاں ہاتھ رکھو، سہلاتے رہو اور یہ پڑھتے رہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے لیے فرمایا، اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ 7 مرتبہ پڑھنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے کون ہیں؟ مریض کون ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. معالج کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ اس زمانے سے چلے آ رہا نا بھائی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ کہاں سے جھاڑ پھونک لا لیے، یہ کہاں سے جو ہے عملیات وغیرہ کا سلسلہ شروع کر دیے، نیا شروع کر دیے. ارے وہاں تو مریض جو ہے قابل رشک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. کوئی پوچھ سکتا تھا کہ آپ اتنے بڑے یعنی جو ہے خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، اور آپ اپنا علاج نہیں کر سکتے، آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دعا بھی یاد نہیں ہے؟ ایسا کسی نے نہیں کہا. اور انہوں نے بھی جھجک محسوس نہیں کیا کہ میں جاؤں گا تو کیا لوگ بولیں گے، اس زمانے کے کوئی صحابی روکیں گے ٹوکیں گے. نہیں، دیکھیے تکلیف جو ہے انسان کو مجبور کر دیتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قربت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا قائد مانتے تھے، اپنا بڑا مانتے تھے، نبی کا درجہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ رجوع ہوئے اور یہ تکلیف کا تذکرہ کیا. انہوں نے وہ درد کا تذکرہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کوئی آیت نہیں بتلائی. پھر سمجھیے آپ، ہر چیز قرآن سے ہونا، ہر چیز قرآن سے ہونا، قرآن حدیث کے بغیر ہم مانتے نہیں، اور وہ چیز جو ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کوئی آیت بتلا سکتے تھے، کوئی سورہ بتلا سکتے تھے، لیکن دعا بتلائی. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ بتلایا، وہ روحانی علاج انہوں نے کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے انہیں شفا دے دی ہے. دوسری بات بخار سے متعلق یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کے متعلق فرمایا کہ یہ دعا پڑھ کر دم کر لیا کرو. یعنی بخار کے لیے ٹیبلٹ لے لیا کرو، یہ فلاں فارمولا لے لیو، یہ نسخہ لے لو، یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی آیت یا سورہ نہیں بتلایا، بلکہ ایک دعا بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں. کیا دعا ہے وہ؟ بسم اللہ الکبیر نعوذ باللہ العظیم من شر عرق النار ومن شر حر النار. بسم اللہ الکبیر نعوذ باللہ العظیم من شر عرق النار ومن شر حر النار. یہ ابن ماجہ صفحہ نمبر 252 پر ہے. اس کے علاوہ یعنی یہ بھی روایتوں میں ملا ہے کہ اشف الباس رب الناس الہ الناس. یہ روایتوں میں بعض الفاظ کبھی اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شافی الا انت شفان لا یغادر سقما، یہ بھی آتا ہے. اشف الناس رب الناس الہ الناس.
تو یہ ابن سنی صفحہ نمبر 518 پر ہے. صبح و شام 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کر پلائیے، یا 101 مرتبہ پڑھ لے تو بہت بہتر ہوگا. انشاءاللہ بہت جلد شفا مل جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ہے، جھاڑ پھونک کی ہے اور علاج بتلایا ہے. ہمارا ایمان اور یقین جو ہے اس بات کا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے، اللہ نے اس میں کئی راز پوشیدہ رکھے ہیں، کئی بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے. صدق دل سے ایمان اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو شفا ملے گی. انشاءاللہ. ناظرین، ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے ضرور ملاقات ہوگی. السلام علیکم. شکراً، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.